اب اختتامی اجلاس کی کارروائی تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوگی۔ تلاوت مکرم محسن احمد صاحب۔ محسن احمد۔ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ جزاک اللہ۔ اردو ترجمہ مکرم نعیم احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بروج کی آیات 10 تا 23 تلاوت کی گئیں۔ ان آیات کا سورہ تفسیر صغیر سے ترجمہ پیش ہے۔ وہ اللہ جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہر چیز کے حالات سے واقف ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب میں مبتلا کیا، پھر اپنے فعل سے توبہ بھی نہ کی، انہیں یقیناً جہنم کا عذاب ملے گا، اور اس دنیا میں بھی انہیں دل کو جلا دینے والا عذاب ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ ہی اس ایمان کے مناسب حال عمل بھی انہوں نے کیے، انہیں باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی گرفت سخت ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہی دنیا کے عذاب کو شروع کرتا ہے، اور اگر کوئی قوم باز نہ آئے تو بار بار عذاب لاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بے انتہا بخشنے والا اور بے انتہا محبت کرنے والا بھی ہے۔ وہ عرش کا مالک اور بزرگ شان والا ہے۔ جس بات کا ارادہ کرے
اسے کر کے رہنے والا ہے۔ کیا تمہیں دشمنان صداقت کے لشکروں کی خبر نہیں ملی، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کافر شدید انکار کی مرض میں مبتلا ہے، حالانکہ اللہ انہیں ان کے پیچھے سے آ کر گھیرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کلام جو ان امور کی خبر دے رہا ہے ایک بزرگ کلام ہے، اور ہر جگہ اور ہر زمانہ میں پڑھا جانے والا کلام ہے، اور مزید کمال یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ جزاکم اللہ۔ انگریزی اور فرانسیسی ترجمہ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، اب اس کا ڈچ ترجمہ مکرم یوسف اخلاق صاحب پیش کریں گے۔ یوسف اخلاق۔ Assalamu alaikum. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de vervloekte. In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle, aan wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. En Allah is getuige van alle dingen. En zij die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel en hen wacht de straf van het branden. Voorzeker de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dat is de grote zegepraal. Waarlijk, de greep van uw Heer is hard. Hij is het die schept en weder voortbrengt. En hij is de vergevende, de liefderijke. De Heer van de troon, de roemrijke. Uitvoerder van wat hij wil. Heeft het verhaal van de Heerschar u dan niet bereikt? Van Farao en Samud? Ja, maar de ongelovigen loochenen het. En Allah omsingelt hen van achteraf. Voorwaar, het is de glorierijke Koran op een beschermde tafel. اب نظم ہوگی مکرم افتخار نظر صاحب۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام۔ ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاودانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے
سبحان من یرانی، دل میں میرے یہی ہے، سبحان من یرانی، کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا، جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، اے قادر و توانا، آفات سے بچانا، اے قادر و توانا، آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے ہے تجھ کو مانا، غیروں سے دل غنی ہے، جب سے کہ تجھ کو جانا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میں جاؤں تیرے واری، کر تو مدد ہماری،
ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری، یہ روز کر مبارک سبحانہ میرانی، یہ روز کر مبارک سبحانہ میرانی، ہم دوسنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، کوئی نہ کوئی ثانی۔ جزاکم اللہ۔ اب اس کا ڈچ ترجمہ محترم عبدالحمید فاندر فیض سنائیں گے۔ Alle lof behoort hem die de eeuwigdurende is. Niemand is zijn gelijke, noch gelijkt iemand op hem. Hij blijft altijd, alle anderen zijn vergankelijk. Het stellen van uw geloof in anderen is vergeefs. Hoe kan ik u voldoende danken, aangezien al hetgeen mij toebehoort van u is? U heeft mijn verblijfplaats voorzien van alle overvloed. Toen uw licht werd ontstoken, verdween alle duisternis. O mijn prijzenswaardige Heer, maak deze dag een gezegende dag. O Almachtige en Krachtige, behoed ons voor alle verzoeking. Wij kwamen aan uw deur en hebben in u ons geloof gesteld. Onze harten zijn vrij van afhankelijkheid van anderen. O mijn prijzenswaardige Heer, maak deze dag een gezegende dag. O mijn Heer, aanvaard al mijn gebeden, aanvaard mijn opofferingen en red mij. Wij kwamen aan uw deur in grote hoop. O mijn prijzenswaardige Heer, maak deze dag een gezegende dag. Herinner de Koran altijd en houd uw geloof steeds staande. Wees u steeds bewust van de dag van de afrekening. En wees er zeker van dat u waakt over de voorzieningen. O mijn geliefde, oprechtheid en waarheidslievendheid zijn het elixir van het leven. O mijn prijzenswaardige Heer, maak deze dag tot een gezegende dag. جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تو کہہ دے کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی کے ذکر کی خاطر بنائی جاتی ہیں، بس خدا کے سوا ان مسجدوں میں کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ ان آیات کے تعلق میں میں انشاءاللہ ابھی مسجدوں کی تعمیر سے متعلق احباب جماعت کو توجہ دلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ قوائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ جماعت کو بہت ترقی عطا فرمائی ہے، اور ہر پہلو سے گزشتہ سال کے مقابل پر یہ جلسہ پہلے سے زیادہ کامیاب ہے۔ اعداد و شمار جو اس وقت تک درج ہو سکے ہیں ان کے مطابق جماعت ہالینڈ کے مرد احباب 343 ہیں اور مہمان 303 ہیں، کل تعداد 646۔ لجنہ 299 اور 89 مہمان ہیں اور 378 کل تعداد ہے۔ غیر جماعت احباب کی کل تعداد 136 ہے۔ اس طرح 1160 تعداد بنتی ہے۔ جماعت ہالینڈ مہمانوں کی کل تعداد، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال کی کون سی ہے۔ ہاں، گزشتہ سال جماعت کے اس جلسے میں مرد احباب 206 تھے اور 89 مہمان تھے اور کل تعداد 295 تھی۔ لجنہ کی تعداد 128 تھی، 39 مہمان تھیں اور 167 کل تعداد بنتی تھی۔ بچے ملا کر 42 اور کل 504 تعداد تھی۔ یہاں یاد رکھیں کہ مہمانوں سے مراد دوسرے ممالک سے آنے والے احمدی احباب ہیں، اور غیر جماعت مہمان اس کے علاوہ ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر پہلو سے جماعت ہالینڈ بہت ترقی کر رہی ہے، اور اس بات سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج ہم یہاں ایک کرائے کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد جو اپنی طرف سے اس غرض سے بنائی تھی ہیگ میں کہ خیال تھا کہ بہت لمبے عرصے تک جماعت کی ضرورتیں پوری کر سکے گی، وہ 1 سال بھی پوری نہ کر سکی، اور یہاں جو بہت بڑی جگہ نونس پیٹ میں لی گئی تھی ان توقعات کے ساتھ کہ بہت مدتوں جماعت یہاں بڑے بڑے جلسے کیا کرے گی، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک عام جلسے کے لیے بھی جگہ بالکل چھوٹی سی رہ گئی ہے، یہاں تک کہ خواتین کے لیے بھی بالکل چھوٹی ہو گئی ہے۔ تو کجا یہ وقت اور کجا وہ زمانہ جب میں ہالینڈ پہلے آیا تھا تو امیر صاحب اپنے سارے خاندان سمیت ایک کشتی میں رہا کرتے تھے، اور مجھے بھی اس کشتی میں جانے کی توفیق ملی تھی۔ اور کجا اب یہ زمانہ کہ امیر صاحب کی اولاد دیکھو کہاں کہاں دنیا میں پھیل گئی ہے، اور کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ جماعت کا بھی یہی حال ہوگا، اور جماعت کا یہ حال ہو رہا ہے کہ اپنی طرف سے ہم بہت اونچی چھلانگ لگاتے ہیں اور پھر بھی وہ جگہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس ضمن میں نے ایک دفعہ پہلے بیان کیا تھا کہ جب کپڑے چھوٹے ہو رہے ہوں بچوں کو تو ماؤں کو خوشی ہوتی ہے،
ان کو یہ غصہ نہیں آتا کہ پھر دوبارہ کپڑے بنا کے دینے پڑیں گے. کپڑے اتنے ہی رہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ جماعت کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور ہالینڈ میں تو بہت تیزی سے چھوٹے ہو رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے ایک بہت بڑی مسجد بنائیں. عام توقع سے 10 گنا زیادہ ہو تاکہ وہ بھی پھر 1 سال میں جلدی بھر جائے. جماعت کو بڑھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں کہ خدا کے گھر تعمیر کیے جائیں. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جماعت کو بہت ترقی عطا فرماتا ہے. ہر جگہ ہم نے اس نسخے کو آزما کے دیکھا ہے. ایک آزمودہ مجرب نسخہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو اس لیے امیر صاحب سے مشورے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک جگہ بڑی زمین کہتے ہیں کہ زمین بڑی ہے اور کام آئے گی، وہ خریدی جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر نئی مسجد کی تعمیر شروع ہو. امیر صاحب نے اس پروجیکٹ کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کے مطابق ایمسٹرڈ کے گرد و نواح میں کم از کم 4 ایکڑ زمین خرید کر نیشنل سینٹر بنایا جائے، کیونکہ ایمسٹرڈم ہالینڈ کی سب سے بڑی جماعت ہے جہاں تقریباً 50% احباب رہتے ہیں اور یہ علاقہ ہالینڈ کی دیگر جماعتوں کے بھی قریب پڑتا ہے. بس اس لحاظ سے ہم نونسپیٹ آئیں یا ہیگ جائیں، مگر جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے وہ اسی اپنی مسجد میں ہوا کریں گے آئندہ انشاءاللہ. اب یہ ہالینڈ کی جماعت پر ہمت پر ہے اور باقی لوگ جو ارد گرد جماعتوں کے توفیق رکھتے ہوں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس مسجد کو جس کا یہ نقشہ آپ کے سامنے میں رکھا ہے، یعنی جس کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو جلد از جلد تعمیر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چند حدیثیں مسجد کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسلم کتاب المساجد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر تعمیر کرتا ہے. اب لفظ ویسا ہی جو ہے اس کو غلط نہ سمجھیں، کیونکہ آپ جو اللہ کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بڑا گھر آپ کے لیے تعمیر کرتا ہے. اس دنیا میں بھی ہم نے یہی ہوتے دیکھا ہے، تو آخرت میں تو ہم کیا گھر ہوگا اور کیسا ہوگا اس کو تصور نہیں کر سکتے، مگر وہ دائمی رہنے کی جگہ ہوگی، خوشیوں کی جگہ ہوگی، کوئی غم نہیں جھانک سکے گا، آپ کی تمام تمنائیں پوری ہوں گی. بس مسجدیں بنائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں اس گھر کے بدلے جو آپ نے یہاں بنایا، خدا کے نام پر بنایا، وہ تعمیر فرمائے گا. ایک اور حدیث مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے. عروہ بن زبیر نے اپنے دادا عروہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں اور یہ کہ ہم ان کو عمدہ تعمیر کریں اور ان کو پاک صاف رکھیں. بس ایک بڑی جامع مسجد کی ضرورت تو بہرحال ہے، مگر علاوہ ازیں محلوں میں بھی مسجدیں بننی چاہیے. بس یہ جو اس وقت مساجد بنی ہوئی ہیں یہ آئندہ بڑی مسجد کے مقابلے پر ایک محلے کی مسجد بن جائیں یا محلوں کی مسجدیں بن جائیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جہاں جہاں توفیق ہو وہاں مسجد بنا لیا کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ضروری نہیں کہ بہت ہی شاندار مسجد تعمیر کی جائے، معمولی سی جگہ لے کر جس قدر بھی توفیق ہو اس میں ایک گھیرا ڈال دیں دیوار کا اور کچھ سر ڈھانپنے کے لیے جگہ بنا دیں
تو وہی مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس سے انشاءاللہ اس علاقے کی احمدی آبادی بھی بڑھے گی۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نقش و نگار والی مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر بالکل صفائی ہونی چاہیے، کوئی تصویر نہیں لٹکنی چاہیے، بالکل صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے۔ مسجد کے باہر کے نقش و نگار گزرنے والوں کے دیکھنے کی خاطر اگر بنائے جائیں تو وہ ضرر کی بات نہیں، کیونکہ نمازیوں کے سامنے میں وہ نہیں ہوتے۔ نمازیوں کے سامنے تو بالکل صاف ستھری سیدھی سادھی سفید دیوار ہونی چاہیے اور اس پہ کچھ کندہ نہ ہو۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پیش نظر رکھیں۔ فرمایا کہ تم ان مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح ضرور ملمہ سازی سے سجاؤ گے، یعنی آئندہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ملمہ سازیاں کیا کرو گے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے رواج پر چل پڑا ہے، جماعت احمدیہ تو احتیاط کرتی ہے پوری، مگر دوسری مساجد میں بلکہ خانہ کعبہ میں بھی بے حد ملمہ سازی ہے، یہاں تک کہ سونے جڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا سونے کے ایسے استعمال کا، لیکن بدنصیبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر پیش گوئی کی طرح یہ مسلمانوں کے تنزل کی پیش گوئی بھی ضرور پوری ہونی تھی کہ اپنی مسجدوں کو ملمہ کاری اور ملمہ سازی کا ذریعہ بنا لو گے۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے جو سنن نسائی میں مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے سے فخریہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فخریہ آگے بڑھنے کا جو مضمون ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ بعض نیکیاں اعلانیہ بھی کی جاتی ہیں اور مخفی بھی کی جاتی ہیں، لیکن مومن کی نیکی اعلانیہ تو ہوتی ہے، فخریہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے دیہات میں جہیز دیتے وقت بعض لوگ اونچی اونچی آواز سے پڑھ کے سناتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنا جہیز دیا، وہ اعلانیہ بھی ہے اور فخریہ بھی ہے، اور پھر ایک لکھنے والا ان کے نام لکھتا چلا جاتا ہے، پھر اس جہیز کی نمائش ہوتی جاتی ہے۔ یہ سارے دنیا کے سودے ہیں، ان کا مساجد سے کوئی بھی تعلق نہیں، نہ آئندہ کبھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اعلانیہ تو بے شک کہیں، اپنے وعدے لکھوائیں اگر ضرورت پڑے، کیونکہ اعلانیہ سے بعض دفعہ دوسروں کو بھی تحریک ہوتی ہے، اور اعلانیہ کی نیت یہی ہونی چاہیے۔ ہم جب ایک وعدہ لکھائیں گے تو پھر دوسروں کو بھی اس کی تحریک ہوگی، مگر فخریہ نہیں۔ چنانچہ جماعت احمدیہ میں بھی دونوں طرح رواج ہیں۔ بعض لوگ لاکھوں کی رقم بھیجتے ہیں مگر مخفی طور پر، اور کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہ لیا جائے، بلکہ بعض اوقات تو مجھے ایسی رقمیں بھی ملتی ہیں جس میں لکھنے والے نے اپنا نام لکھا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، لیکن اعلانیہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی قربانی ہو رہی ہے، پھر وہ آگے بڑھ چڑھ کر مسابقت کی روح سے جو اسلام کی روح میں داخل ہے، وہ خدا کے فضل کے ساتھ اللہ کے گھروں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بڑھ کے چڑھ کر چندہ لکھواتے ہیں۔ مگر اس ضمن میں جیسا کہ پہلے بھی بارہا میں نصیحت کر چکا ہوں، وہ لوگ جو اپنا لازمی چندہ ادا نہیں کرتے، ان سے مسجد کا چندہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو لازمی چندے ہیں جماعت کے،
یہ نہ دو اور مسجدوں کو دو تو یہ تو فخریہ ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد وغیرہ کے چندے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی لگاتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے دوسرے چندے نہیں دیے تو میں خاص طور پر ان کی ادائیگی پر نظر رکھتا ہوں، اور اکثر کوئی ادائیگی بھی نہیں ہوتی۔ تو جیسا جھوٹا وعدہ تھا ویسی جھوٹی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ انہوں نے فخر کمانے کی خاطر یہ وعدہ کیا تھا، مگر فخر کی بجائے خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ گر جاتے ہیں اور ان کا کچھ بھی باعث برکت نہیں رہتا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو بھی مساجد کی تعمیر کے وقت پیش نظر رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اتنی پیاری لگتی تھی کہ مسجد کی خدمت کرنے والوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث اس سلسلے میں بخاری کتاب الصلاۃ میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ سیاہ فام مرد شبہ پڑا، پھر کہا سیاہ فام عورت، اور سیاہ فام عورت کی طرح تانیث کا صیغہ بیان کیا کہ وہ صفائی کیا کرتی تھی۔ وہ فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کیا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی، آپ نے دعا کی۔ بس آج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں ہر مسجد کو صاف اور پاک رکھنے والے کے لیے اس کو لگتی رہیں گی۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد سے تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب مسجد میں تکلیف دہ چیزوں سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ مسجد میں کسی نے کوئی تھوڑا سا گند پھینک دیا ہو، غلطی سے گر گیا ہو، اور کوئی چبھنے والی چیز پڑی ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مسجد میں زیبا نہیں کہ موجود رہیں، اس لیے ان کو خیال سے دور کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگوں کے پاؤں میں بدبو ہوتی ہے جو مسجد کے صحن کو بھی بدبودار کر دیتی ہیں، یہ ان کی بیماری ہے۔ ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں جاتے وقت اپنے پاؤں پہ خوشبو لگا لیا کریں اور پوری احتیاط کریں کہ مسجد سے بو دور کرنے کی بجائے بو پیدا کرنے والے نہ بنیں، اور اس کے نتیجے میں دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ احتیاطیں بھی ہر مسجد میں جاتے وقت اختیار کیا کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں عبادت کے لیے آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جو مسجدوں میں آنے جانے والے ہیں، بعض لوگ ان پر خفیہ تان کرتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی دکھاوے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس کو مسجد میں جاتے دیکھا اور اس بات کی گواہی دینی چاہیے آپ کو کہ ہم نے اس کو نیک پایا، اس کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ آپ کی اس گواہی کو قبول فرمائے
اور مسجد کے میں جانے والوں کے لیے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے بڑے درجات ان کے بلند فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ مسجدوں میں جانے سے متعلق یہ یاد رکھیں کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز خاص اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ صبح نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عشاء پہ بھی لوگ بعض دفعہ جلدی کھانا کھا کر پھر نیند سے مخمور ہو جاتے ہیں یا گپے مارنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ دو نمازیں ہیں جن میں خصوصیت سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر خدا کے گھر حاضر ہو جائیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا شفیق تھے، بے انتہا محبت فرمانے والے تھے، مگر صبح مسجدوں کو ویران دیکھ کر، یا ویران تو نہیں ہوتی تھی مگر نسبتاً کم نمازیوں کو دیکھ کر آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر خدا نے مجھے اجازت دی ہوتی کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر سختی کروں تو میں جو نمازی آئے ہوئے تھے ان کے اوپر لکڑیوں کے گٹھے اٹھوا کر ان کے گھروں تک پہنچتا اور ان کو آگ لگا دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم واقعی آگ لگانا چاہتے تھے، مراد یہ تھا کہ تم اپنے لیے آگ کما رہے ہو آخرت کی، اس سے تو بہتر ہے کہ اس دنیا میں جل مر جاتے، ورنہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا جو دنیا کی آگ تمہیں پہنچا سکتی ہے۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے، یہ خانہ خدا ہوتا ہے، جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد بڑھ گئی۔ بس یہ تو ایک ایسا تجربہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ مسجد بنا دی جائے اور اللہ تعالیٰ نمازی معین نہ فرما دے۔ خدا کے فرشتے نمازیوں کو پکڑ پکڑ کے لے آتے ہیں اور جماعت ترقی کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں، اب یہاں آپ کے ہاں ہالینڈ میں تو ایسے بہت سے مواقع ہیں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں یہاں مسلمان کم ہیں یا نہیں ہیں، اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جائے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرصع ہو اور پکی عمارت کی ہو، بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے، اور بانس وغیرہ کا کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو۔ اب ان امیر ملکوں میں تو بانس کے چھپروں کی ضرورت نہیں، یہاں ہر جماعت کو اتنی توفیق تو مل سکتی ہے کہ یہاں کے موسموں کے اور حالات کے مطابق مسجد کو محفوظ کیا جائے، یعنی موسموں سے محفوظ رکھا جائے۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں اسے پختہ بنوا لیا۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافیہ بھی خوب ملتا ہے، دونوں کو عمارتوں کا بہت شوق تھا۔
شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ غرضی کے یہ تو ایک ذوقی نقطہ ہے بیچ میں لطیفے کے رنگ میں، غرضی کے جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے، اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے، پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ اب ایک اور اہم اور بہت بنیادی بات ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کریں کہ مسجدوں کی زینت عمارتوں سے نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجدیں مزین ہوں گی جو تمہارے دلوں میں تقویٰ کی زینت ہوگی، تو اپنی زینتیں ساتھ لے کے جایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ جیسے بے زینت تم گئے ویسے ہی بے زینت نکلاؤ۔ اگر اپنی زینت یعنی تقویٰ کی زینت ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ جایا کرو گے۔ اس لیے مسجدوں کی رونق نمازیوں کے دل سے ہوتی ہے۔ اپنے دلوں کو تقویٰ کی آماج گاہ بناؤ تو پھر تمہاری مسجدیں بہت بارونق ہو جائیں گی، ورنہ فرماتے ہیں یہ سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی، کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا۔ مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ پانی کے ساتھ کیچڑ بھی گرتا تھا، سجدہ کرنے والوں کے ماتھوں پہ بھی کیچڑ لگ جایا کرتا تھا، اوپر سے بھی کیچڑ گر کے کپڑوں کو خراب کر دیا کرتا تھا بظاہر، لیکن ان کپڑوں کی زینت ہی وہ کیچڑ ہوا کرتا تھا۔ خدا کی خاطر وہ اپنے دلوں کی زینتیں ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مسجد کی رونق نمازیوں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، یعنی ضرر رساں مسجد۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، اور کئی منافقین وہاں اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے الہاماً کہ یہ مسجد شرارتوں کی جڑ ہے اور اس مسجد سے فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ مساجد تو للہ ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو وہاں نہیں بلانا چاہیے، مگر اس مسجد میں شیطان اترا کرتا تھا ان کے دلوں پر، اور ارد گرد کافی منافقت پھیلا رہے تھے۔ بروقت خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مطلع فرما دیا، اور اللہ ہی کے حکم سے آپ نے اس مسجد کو گرا دیا۔ فرمایا اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی۔ مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائے جائیں۔ آج کل کے مسلمانوں کا یہ حال ہے بدنصیبی سے کہ احمدیوں کی مسجد گراتے ہیں اور مثال مسجد زرار کی دیتے ہیں۔ احمدی تو اپنی مسجدوں میں محض اللہ کا ذکر کرتے اور اسلام کی ترقی کے مشورے کرتے ہیں۔ کہاں یہ مساجد، کہاں وہ مساجد جہاں توڑ پھوڑ کی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں۔ تو کاش ان کو شعور ہو کہ اپنی مساجد میں وہ یہی اسکیمیں بناتے ہیں۔ تو اگرچہ بکثرت ان کی مساجد پھیلی پڑی ہیں، مگر وہ مساجد زرار کا نمونہ بنی ہوئی ہیں، اور اپنی مسجد میں بیٹھ کر اسکیمیں بناتے ہیں کہ اس طرح احمدیوں کی مسجدیں اڑائی جائیں، اس طرح تباہ کر دی جائیں، خاک ملا دی جائے ان کو خاک سے ملا دیا جائے۔ یہ ساری باتیں محض ظلم کی ہیں، اور بدنصیبی سے اس زمانے میں یہ ظلم بہت پھیل گیا ہے۔ مسجد وہی تعمیر کرتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہو، ورنہ اس کے سوا یہ مسجدیں ویران ہی رہیں گی۔
कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह, कि यकीनन मस्जिदों को वही आबाद करता है जो हकीकत में अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए और नमाज को कायम करे और ज़कात अदा करे और अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। फ़ासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, बस हरगिज़ बईद नहीं है, दूर की बात नहीं कि यही वो लोग हैं जो हदायत पाने वाले शुमार किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें हदायत पाने वाला बनाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब इंशाअल्लाह इस मस्जिद के लिए तैयारी शुरू कर दी जाएगी और घरों में भी इसके चर्चे होंगे और बच्चे और बड़े खुद्दामुल अहमदिया, अत्फारुल अहमदिया, बल्कि औरतें भी जब भी तौफीक मिले वक़ार अमल के ज़रिए इस मस्जिद के खर्च को कम करेंगे। हमारी बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं जो बहुत हद तक वक़ार अमल की मरहून मन्नत हैं और अफ्रीका में तो ख़ास तौर पर घाना में कसरत से वक़ार अमल के ज़रिए मसाजिद बनाई जाती हैं। वहाँ मैंने जाके ख़ुद भी देखा है कि बाज़ मस्जिदें 10-10 साल से शुरू की हुई हैं उन्होंने और छोड़ते नहीं कि हमने इसको ख़ुद बनाना है। उसमें नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन उसी नामुकम्मल हालत में पढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर वक़ार अमल के ज़रिए उसको मुकम्मल करके छोड़ते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहें। जो पेशेवर तरखान हैं या लोहार हैं या मेमार हैं वो अपने अपने औक़ात वक़्फ़ करें। तो जो मस्जिद गैर जब तामीर करते हैं उनके लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ जमात की मस्जिदें हज़ारों में तैयार हो जाती हैं। और इंग्लिस्तान में हमने इसका बहुत तजर्बा करके देखा है। स्कॉटलैंड में बहुत बड़ी मस्जिद की तमीर की गई लेकिन इतने थोड़े खर्च में कि जो देखने वाले थे, माहिरीन फ़न थे, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतने थोड़े से खर्च में वो मस्जिद तामीर हो सकेगी। अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा आपके अमवाल में भी, आपकी जान में भी, आपके वक़ार अमल से आपकी औलादों को भी बहुत बरकत मिलेगी। तो उम्मीद रखें और तवक्को करें कि जल्द से जल्द ये एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर हो। मैं ये नहीं कहता कि वो 10 साल तक आपके काम आएगी, बल्कि बेशक ये दुआ करें कि 1 साल भी में भी भर जाए पूरी, तो खुदा फिर और मस्जिदें बनाने की तौफीक अता फरमाएगा। अब इस मुख्तसर खिताब के बाद अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं और उसके बाद ये इख्तितामी इजलास ख़त्म होगा। दुआ में एक बात याद रखें कि जो आने वाले हैं अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त तो उनसे कोई हादसे की इत्तला नहीं मिली। उम्मीद रखता हूँ सारे खैरियत से पहुँचे होंगे। अब जाने वाले भी इसी तरह जाएं। मैं हर साल नसीहत करता हूँ, बहुत मुझे दुख पहुँचता है जब जमात के सफ़र करने वाले किसी बेहतियाती की वजह से हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा दुख ना पहुँचाएं मुझे। जाएं अल्लाह के नाम के साथ, हिफाजत के साथ। नींद आए तो किसी जगह ठहर जाएं और जब तक पूरा यकीन ना हो कि हम अब आराम से सफ़र के काबिल हो गए हैं उस वक्त तक सफ़र ना इख्तियार करें। कहीं नौकरी पे पहुंचना हो तब भी ना करें, क्योंकि ये हादसात के नतीजे में बाज़ दफ़ा हमेशा के लिए आदमी बेकार हो जाता है। बहुत तकलीफ़ दे खबरें पहुँचती हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरी एहतियात से अमल लेते हुए खैर आफ़ियत खैर आफ़ियत के साथ अपने अपने घरों को लौटेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अब इन सबको दुआओं में याद रखते हुए आइए अब हम हाथ उठा के दुआ कर लें।
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.